السلام علیکم جی. یہ فلاسفی کی جو لیکچر سیریز ہے ہماری. لیکچر تو کیا ہم جو فلاسفی پہ کچھ بات چیت کر رہے ہیں اس حوالے سے یہ تیسری ویڈیو ہے. پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وٹ فلاسفی از اینڈ ہاؤ فلاسفی از ڈفرینٹ فرام ادر واکس آف لائف, ادر سبجیکٹ. دوسری میں یہ بتایا کہ اس کا جو اپنا اسٹرکچر ہے وہ کن 4 بنیادی پلرز پر کھڑا ہے. آج کی بات فرق ہوگی وداؤٹ ریپیٹنگ اینی تھنگ. آج کا ٹاپک ہے اسکولز آف فلاسفی. تو جیسے عرض کیا تھا وائنڈ اپ کرتے ہوئے پچھلی ویڈیو میں کہ برانچز آف فلاسفی اور اسکولز آف فلاسفی میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اسکولز آف فلاسفی از اے اسٹائل آف فلاسفائزنگ. آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل, دیر از اے اسکول آف فلاسفی کالڈ میٹیریلزم. Materialism is a school of philosophy according to which the ultimate reality of this universe is matter and not mind or soul or something abstract. The ultimate reality according to this school is something corporeal matter. اچھا, اب الٹیمیٹ ریالٹی سے کیا مراد؟ اس کو پراپر اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ جو آخری حقیقت ہے, حقیقت اولا ہے, وہ کہیں گے کہ یہ مادی ہے. تو ظاہر ہے اس اسٹائل آف فلاسفائزنگ میں ذرا مذہب کی اور ایبسٹریکٹ چیزوں کی اینڈ ذہنی اور روحانی چیزوں کی گنجائش بہت کم نکلے گی. بہت سے مٹیریلسٹ ہوئے ہیں. ویسے یونانی فلسفے کا آغاز 3 عظیم مٹیریلسٹوں سے ہی ہوا ہے, تھیلس یا تھیلیس, انیگزیمینڈر, انیگزیمینیس. ایک نے کہا کہ الٹیمیٹ ریالٹی پانی ہے, پانی سے یہ دنیا بنی ہے, اسی میں ختم ہو جائے گی. دوسرے نے کہا کہ انڈیفینٹ میٹر ہے. تیسرے نے آگ کہا. تو پھر ایک صاحب وہ بھی آئے, انہوں نے کہا کہ آگ, پانی, مٹی, ہوا. اب مگر غور کریں کہ ہے تو پلورلزم, مگر چاروں چیزیں ہیں مادی. تو یہ تو ٹھیک ہو گیا, یہ اس کو ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے. ڈیفینیشن یا ڈسکرپشن بالکل درست ہے. اگر کوئی کہے کہ the school of philosophy according to which the ultimate reality of this universe is matter. Number 2, idealism. Idealism اس کے بالکل برعکس ہے. Idealism is a school of philosophy according to which the ultimate reality of this world is not matter but something non-matter. وہ مائنڈ ہو سکتا ہے, وہ سول ہو سکتی ہے, obviously وہ خدا, ایشور, بھگوان, خداوند, ایسی اعلیٰ شخصیات ہو سکتی ہیں. الٹیمیٹ ریالٹی. تو یہ اسکول یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے, حقیقت اولا ہے, وہ یہ کوئی مادی چیز ہوگی. تو اس میں بہت بہت عظیم لوگ ہوئے ہیں. آپ افلاطون کا نام لے سکتے ہیں, ارسطو کا نام لے سکتے ہیں, ڈیکارٹ, اسپائنوزا, لائبنیز کا نام لے سکتے ہیں, باکلے کا نام لے سکتے ہیں, ہیگل کا نام خاص طور پہ لے سکتے ہیں, کیونکہ آبجیکٹیو اسپرٹ یا ایبسلیوٹ اسپرٹ وہ بڑے او اور بڑے اے کے ساتھ اسی لیے کہ وہ بھی ڈیوائن ان نیچر ہے. اچھا, تیسرا اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیولزم. Dualism is a school of philosophy according to which the ultimate reality are 2, not 1, not 3, not many. تو یہ بھی ہے. اگر آگے چل کے بات ہوگی, ابھی تو ابتدائی وہ باتیں ہیں کہ ارسطو کا جو نظام فکر ہے یہ انسکسیسفل, میری ذاتی رائے میں انسکسیسفل ڈیولزم ہی صحیح مگر ڈیولزم ہے. بیکاز according to Aristotle, everything is universe is basically composed of mind and matter, form and matter, sorry, not mind, form and matter. تو فارم بھی ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہو گئی اور میٹر بھی ہو گیا. ہاں, اس کو یہ آگے کچھ ٹیکنیکل مباحث ہیں آگے صحیح کہ وہ اس کو سکسیسفلی لے کے چل سکا یا نہیں سکا. ایک نظریہ کرسچنس کی ٹرینٹی سے ملتا ہوا بھی ہے. According to Descartes, 3 substances are very much there or here: mind, God, mind and matter. Substance فلسفے میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے ہونے کے لیے کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو.
the entity which is self-existent, which does not exist because of something else. So اب اگر یہ کوئی یہ کہہ دے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت قریب ہے وہ جو ایک روایتی ٹرینٹی کا تصور ہے. ایک پلورلزم بھی ہے. The pluralism is a school in philosophy according to which the ultimate reality is not one, not two, not three, but many. تو یہ پلورلسٹک فلسفی ہوئی اس فلسفی کی جس نے کہا کہ آگ پانی مٹی ہوا. اور اگر میں جو دھرم اور مذاہب ہے اس میں سے مثال دوں تو پلورلزم کی بہت اچھی مثال ہندو دھرم ہے کہ بہت سارے دیوی دیوتا ہے. پلورلزم کی ایک مثال یونان کا پرانا مذہب ہے. پلورلزم کی ایک مثال میرا خیال ہے کہ وہ میتھولوجیکل ریلیجن ہے کہ جس میں ظاہر ہے ایک مت چلتی ہے, کہانی چلتی ہے اور بہت سے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اسکول آف تھاٹ فلسفے میں نیچرلزم بھی ہے. اس کو آپ دھیان سے سنیے اور کنفیوز نہ کیجیے گا. نیچرلزم از اے اسکول آف thought in philosophy according to which natural laws cannot be suspended or negated. جو فطری قوانین ہیں, نیچرلزم یہ کہتا ہے کہ ان کو نہ معطل کیا جا سکتا ہے اور نہ کبھی نگیٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ معجزات اور کرامات کے انکار پہ کھڑی ہے. اس پہ اگر آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ کو دھکا لگے گا, مگر میں یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں برٹش انڈیا میں سر سید احمد خان جو ہمارے ایک بڑے رہنما تھے, ان کے بھی خیالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے. تو ان کے دوست انہیں کہا کرتے تھے کہ سر سید نیچری ہو گیا ہے. نیچری کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ نیچرلزم کا, کہ اکارڈنگ ٹو دس اسکول نیچرل لاز کین ناٹ بی سسپینڈیڈ اور نیگیٹڈ. سو آپ اگر غور فرمائیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا, اس کو سم اپ کر کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ برانچز آف فلسفی تو اصل میں فلسفے کا بنیادی سٹرکچر ہے جس پر وہ آدھارت ہے. اسکول آف فلسفی جیسے میں نے عرض کیا ایک زاویہ نگاہ ہے, ایک نقطہ نظر ہے, اور بہت سارے ہوں گے تو نقطہ ہائے نظر کہیں گے پراپر اردو میں. ایک نے کہا کہ آخری حقیقت مادی ہے, دوسرے نے کہا آخری حقیقت تو مادی ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو روحانی ہے, تو وہ ایبسٹریکٹ ہے. کسی نے کہا کہ آخری حقیقت ایک ہے, ہاں وہ رہ گیا, وہ مونزم ہے. مونزم از اے اسکول آف تھاٹ ان فلسفی اکارڈنگ ٹو وچ دا الٹیمیٹ ریالٹی از ون اینڈ اونلی, ناٹ ٹو, ناٹ تھری, ناٹ مینی. تو اگر مذاہب میں دیکھیں تو اسلام اور یہودیت, not only Islam but also Judaism are the very good examples of oneness of God, کہ ایک ہے. دو تو مجھے نہیں پتا, تین کی مثال تو رومن کیتھولک چرچ آپ کے سامنے ہے. اور پلورلزم کی میرا خیال ہے کہ ہم نے صحیح کہا کہ میتھولوجیکل ریلیجن اسپیشلی ہندو مت وہ اس کی ایک مثال ہے. سو اگر آج ہم اس کو یہاں ختم کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنا سفر ہم نے طے کر لیا. باقی آپ اپنے سنیں, اپنے کومنٹ دیں, اس کو ہم پڑھیں گے, اس کے مطابق آگے چلیں گے. ہم نے ابھی تک یہ بتایا ہے کہ فلسفہ باقی علوم و فنون سے کیسے مختلف ہے. پھر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی اپنا سٹرکچر جو ہے, جس کو میں نے کہا وہ اصل میں 4 کیٹیگریز, 4 پلرز ہیں جس پہ ایک عمارت کھڑی ہے. اور آج کی ویڈیو ظاہر ہے آپ ساتھ ہوں گے تو اور دلچسپ ہوتی جائے گی. میں نے خود انٹلیکچوئل پلیئر اس میں بہت لیا کہ جو اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں وہ بنیادی سٹرکچر نہیں ہوتا, اور اسکول آف تھاٹ سے فلسفہ دوسرے علوم و فنون سے علیحدہ نہیں ہوتا. اسکول آف تھاٹ وہ نظر ہے, وہ انٹرپریٹیشن ہے, وہ تشریح ہے, وہ کائنات اور زندگی کو دیکھنے کا فلسفی کا اپنا ایک علیحدہ انداز ہے جو اس کو دوسرے فلسفیوں سے اور جو ایک اسکول آف تھاٹ کو دوسرے اسکول آف تھاٹ سے علیحدہ کرتا ہے. بہت شکریہ.